الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے سزاوار ہے. تمام کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی، مشفق نبی، محسن نبی، امت کے غم خوار نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر. سلامتی ہو حضرت ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. بزرگان محترم، آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے: عظمت شیخ. شیخ کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ کی حقیقت کیا ہے؟ اور تصوف کے اندر شیخ کیا ہوتا ہے؟ بزرگان محترم، تصوف کے اندر شیخ اصطلاحی تصوف ہوتا ہے. شیخ کے بغیر تصوف کے منازل کو حاصل نہیں کر سکتے، تصوف کو حاصل نہیں کر سکتے. بزرگان محترم، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے حاصل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ میں سب کچھ حاصل ہو جاتا تھا، لیکن وہ تو نبی تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے کلام پاک میں سراج منیرا کہا گیا، کیونکہ وہ روحوں کا سورج ہے. دنیا میں جب سورج آتا ہے تو ہر چیز وجود میں آتی ہے، اس کے کرنیں سے وہ روشنی آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی کے اندر اتنی قوت عطا فرمائی ہے. تو بزرگان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عظمت شیخ. شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ سے کیا مقصد ہے؟ تو بزرگان محترم، ہمارے اصطلاح کے اندر استاد کہتے ہیں، ماسٹر کہتے ہیں. مدرسے میں جو پڑھاتا ہے، تعلیم کراتے ہیں، ان کو استاد کہتے ہیں. جو کچھ فن سکھاتے ہیں ان کو ماسٹر کہتے ہیں. ایسا ہی تصوف کے منازل کو حاصل کرانے والے کچھ شیخ کہتے ہیں. منازل سلوک کے اندر منازلوں کو طے کرانے کی قوت ہوتی ہے، اسی کو شیخ کہتے ہیں. تو بزرگان محترم، الحمدللہ ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر فن تھے. منازل سلوک کے اندر بڑا فن حاصل کیا ہے اور بڑی قوت توجہات سے مرید کو منازل پار کرا دیتے ہیں. بزرگان محترم، شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ کہاں سے کہاں گئے؟ کہاں سے کیا چیز لا کر کیا کمال کیا انہوں نے؟ حضرت چنئی سے دبئی کو گئے. حضرت دبئی میں نوکری کرتے رہے.
جب دبئی میں ہندوستان والوں نے پاکستان کے حضرت اکرم افغان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام وہاں کے تمل والوں نے انڈینس جو لوگ تھے انہوں نے حضرت کا پروگرام دبئی میں رکھا، تو حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دبئی میں کام کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ کتنا بڑا کام لینا چاہا ان سے دیکھو. تو بزرگان محترم جب حضرت سے ایک ساتھی کہا ایسے پی کے سے اکرم افغان صاحب بڑی شخصیت آنے والی ہے، آپ آئیے، حضرت کو دعوت دیا گیا. حضرت تشریف لے گئے، جا کر دیکھتے ہیں حضرت نے کہا ہمارے سے، جب حضرت اکرم افغان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے تو حضرت بولے ہاں واقعی شیخ ہے، یہ واقعی شیخ ہے. تو بزرگان محترم حضرت کے پاس بیعت ہوئے، حضرت کے پاس تطائف سیکھے، حضرت نے بڑی محنت کی، تو فوراً حضرت کو اتنا جلدی کمالات عطا ہوئے، تو فوراً حضرت کو مسجد نبوی سے خلافت نامہ مل گیا. تو حضرت اب سوچے اب نہیں، اب ہم یہ کریں گے کہ اس ہندوستان کے اندر اس چیز کو پھیلائیں گے. حضرت کا مشن تھا، حضرت کی جنون تھا کہ یہ چیز تعلیمات برکات نبوت نور نبوت کو سارے لوگوں کے اندر پہنچانے کا ارادہ کر لیا. حضرت نے تشریف لائے. بزرگان محترم حضرت 35 سال مجاہدہ کیا ہے، حضرت نے 35 سال مجاہدہ کیا ہے. ہندوستان کے کونے کونے پر گئے حضرت، یو پی، دہلی، مہاراشٹر، حیدرآباد اور راجستھان، بہت سے بزرگان محترم. حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ اللہ بولنے والے ہو جائے، اس کے ساتھ یہ برکات نبوت کو حاصل کر لے. بزرگان محترم برکات نبوت انسان کے قلوب میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہاں، برکات نبوت جب تک انسان کے اندر نہیں آتا ہے تو ہے مسلمان، ایمان والا ہے، لیکن برکات نبوت کو حاصل کرنا ایک بڑی کمال ہوتی ہے. یہی کمال اللہ والوں کا ہے. جو برکات نبوت کو حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولیوں کا بھاگتے نہ کیا یہ اللہ کے قربت کو حاصل کیے، برکات نبوت کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کیے، وہی اللہ کے ولیاں ہیں. ویسے تو اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لایا ہے وہ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. لیکن بزرگان محترم غور کرنے کی بات ہے کہ ولایت کا ایک مقام ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا محنت کیا، مجاہدہ کیا، ہندوستان کے اندر پھرے، علاقہ پھر. تو حضرت بڑے مجاہدے سے اس جماعت کو ہندوستان کے اندر جمع کیا. تو حضرت ایسے انداز تھے حضرت کے، ایسی بات تھی حضرت کی. بزرگان محترم حضرت کی مٹھاس کی وہ باتیں وہ ابھی آنکھوں میں پھیرتے ہیں. تو محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو الحمدللہ بہت سے لوگ سلسلے داخل ہوتے جاتے رہتے. بزرگان محترم ہندوستان کے اندر یہ نقشہ بندیہ سلسلے کو جو نقشہ بندی اویسیہ کو جو جانتا ہے تو حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے سے حضرت سارے ہندوستان میں جتنی آج اللہ اللہ کہتے ہیں، قلبی ذکر جو بھی کرتا ہے، جس کونے میں ہندوستان کے کونے میں کرتا ہے، وہ احسان محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کیونکہ حضرت کا مشن تھا، حضرت کا ارادہ تھا. تو حضرت نے بڑا محنت کیا، مجاہدہ کیا،
بزرگان محترم، ایسی شخصیت ہے ہمارے شیخ محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 35 سال زندگی میں یہ ایک تہجد مس نہیں ہے حضرت کا، ایک اشراق مس نہیں ہے، یہ ایک چاشت مس نہیں ہے، یہ ایک اوابین مس نہیں ہے. ارے سنت موقدہ غیر موقدہ بھی مس نہیں ہے. بزرگان محترم سنت کے پابند تھے حضرت. سنتوں پر چل کر حضرت نے بڑے منازل کو حاصل کیا. برکات نبوت کا چشم سیلاب جیسا نہر حضرت نے حاصل کیا. بزرگان محترم جو کچھ حاصل کرتا ہے تو حیات اپنا دینے کے لیے تو حضرت نے بڑی محنت کی، بڑی مجاہدہ کیا. 35 سال 35 ایئرس 35 سال نے حضرت نے بڑی محنت کی، مجاہدہ کیا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم جاتے تو بزرگان محترم سوچ کر دیکھیں، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہر کوئی بھی ہو، لیکن چاہت ایک ہمدردی، بڑی عجیب بات ہے حضرت کی. اتنی ہمدردی مرید سے، اتنی ہمدردی ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی بولتا ہے کہ حضرت مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ حضرت کی اخلاق حسنہ تھی، یہ حضرت کا کردار تھا. ہاں جی کر کہیں گے تو حضرت اس کے اندر ایک عجیب کیفیت. تو بزرگان محترم حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جب بھی جاتے تو حضرت نے پھر غور کر دیکھیں، حضرت بڑے غصے والے، لیکن 5 منٹ کے اندر حضرت کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں حضرت نہیں، ارے چھوڑے کوئی بات نہیں ہے. تو بزرگان محترم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت مجاہدہ کر آج اس سلسلے کی شان عظمت کو ہندوستان میں، سری لنکا میں، ملیشیا میں، آج ملیشیا، ہندوستان اور سری لنکا ملیشیا میں جو بھی اللہ اللہ کہتا ہے تو حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. تو بزرگان محترم کیا کریں، آج کا ماحول ایسا ہے کہ شیخ ہوئی کچھ لوگ بھول گئے ہیں. خیر اللہ ان کی توفیق عطا فرماوے، شیخ کی عظمت کے بارے میں کچھ کہے. تو بہرحال بزرگان محترم حضرت کے پاس جب بھی جاتے ہم، حضرت کے پاس بات کرتے تو بات سننے اتنا میٹھاس کی، اتنا اور حضرت سے بات کرے اور حضرت بات کرے اور حضرت ہمیں بات کرے، اتنی خواہش پیدا ہوتی تھی. ارے یار مجھے ایک بار کہا، ارے یار حضرت میں چلتا ہوں، ارے یار کل رکھو، ہمیں اچھی مچھی آپ کے لیے منگایا کھلا کر بھیجتے ہیں. ارے میرے بھائی غور کر دیکھو، غور کر سوچ کو دیکھو، ایسا شیخ دنیا کے کونے کے اندر آج نہیں ہے. بزرگان محترم ایسی شیخ، ایسی شخصیت ملنا بڑی مشکل کی بات ہے، بڑی مشکل کی بات. ارے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہمیں کھلایا ہے. تو الحمدللہ حضرت نے کہا مجھ سے، ارے یار کل رک جاؤ، آپ کو اچھی مچھی منگایا ہوں، کھلا کر بھیجتا ہوں. تو الحمدللہ شیخ کی عظمت کیا ہے کہیں ہمیں، عجیب شیخ تھے، عجیب شیخ تھے. وہ مسکراہٹ، وہ حضرت کا آنا جانا، وہ چلنا، وہ باتیں کرنا. ارے یار کیوں ہو، کیا حال ہے. تو ایک دفعہ حضرت کے ساتھ چند دنوں میری بات چیت نہیں ہوئی.
تو میں بھی کچھ گھبرا گیا، کیسے حضرت سے بات کروں، کتنی دن بات کر کے بعد. تو بزرگان محترم میں ایک خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد اب بڑی ہمت کر حضرت سے بات کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیا دنیا میں ہیں؟ تو بزرگان محترم حضرت نے پوچھا مجھے، ہاں کیا حال ہے؟ تو حضرت میں ایسا خواب دیکھا. اب خواب کی حضرت بولے، ارے یار 6 مہینے سے آپ مجھ سے تمہیں بات نہیں کیا. 6 مہینے سے جتنے خواب دیکھے وہ کیوں نہیں بتائیے، خواب بھی بتاتے ہیں. تو بزرگان محترم غور کر سوچ کر دیکھیں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 6 مہینے سے جو ایک بندہ دیکھا ہوا خواب نہیں بتایا، آج دیکھا ہوا خواب پتہ کیوں بتاتے ہیں؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ غور کر دیکھیں. حضرت کی توجہ ہر مرید پر ہوتی تھی. ہاں، حضرت کا جو عاشق ہو جاتا تھا اس کے گھر کے پر نگاہ ہوتی تھی. حضرت اس کے مسئلوں کو حل کراتے تھے. جو بھی جا کر کہتا، حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، حضرت ہاں ٹھیک ہے. حضرت اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے کہتے، اللہ سے مانگتے، اللہ اس توجہ کرتے، اس کے گھر کے اندر کوئی سے پریشانی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ بولتا ہے. تو بزرگان محترم ایسی شخصیت تھی. آج ہندوستان کے کونے کے اندر کہاں اب بھی آپ تلاش کریں گے تو ایسی شخصیت ملنا بڑی مشکل کی بات ہے. تو بزرگان محترم، ہم آج عظمت شیخ کے بارے میں کچھ کہا ہے اور کہتے رہیں گے. اگلا ویڈیو ہمارے آتے رہیں گے اور شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور بہت سے باتیں آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. شیخ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شیخ برزخ کو چلے گئے. بزرگان محترم، اہل اللہ کو موت نہیں آتی. اہل اللہ کو تبدیل کیا جاتا ہے. موت کسی کا نام ہے جو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے. بزرگان محترم، موت جو ہوتی ہے یہاں سے دنیا سے عالم برزخ کو تبدیل کرا دینے کا نام ہے. جو موت ختم کر دیتی ہے وہ ایمان سے جب آدمی خارج ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو اسے واقعی موت مر جاتا ہے. اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے. الحمدللہ حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جب بھی جاتے تو حضرت جی بڑے کب آئیں گے. حضرت کے پاس جب جا کر بیٹھتے ہیں تو حضرت کی فکر، حضرت کے باتیں، کیا کہوں بزرگان محترم، اتنے درد بھرا ہوا دل، اتنا لوگوں کی فکر، امت مسلمہ کی فکر. ارے یار سارے اللہ بولنے والے ہو جائے، یہی مقصد ہے ہمارا، یہی بولتے ہیں. تو الحمدللہ بزرگان محترم، شیخ کی توجہ برقرار ہے. اہل اللہ کو موت نہیں آتی ہے. ہاں، عذاب برزخ سے ان کی توجہ آتی رہتی ہے. توجہ جیسا حضرت دنیا میں موجود تھے ویسے ہی توجہ اب بھی موجود ہے. انشاءاللہ العزیز باقی رہیں گی، نسلیں باقی رہیں گی توجہات حضرت کی. تو بزرگان محترم، اگلا ویڈیو ہمارا انشاءاللہ حضرت کی منازل، حضرت کے مقامات، حضرت منازل ہوتے ہیں، حضرت کی عظمت اور ہم بیان کریں گے انشاءاللہ.
دعا کریں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہمیں برقرار آتے رہے. اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرماوے، کہنے والے کو اور اس کے ساتھ سننے والوں کو بھی قبول فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.